بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میں یوٹیوب فیملی، میں ڈاکٹر عظمیٰ شفاعت۔ تو آج میں پھر ایک بار ایک نئے ویڈیو کے ساتھ آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوں۔ ایکچولی کافی دنوں کے بعد میں آپ لوگوں کے سامنے ایک ویڈیو شیئر کر رہی ہوں، کیونکہ طبیعت میری تھوڑی ٹھیک نہیں تھی اور ٹھنڈ بھی کافی ہے، جس کی وجہ سے تھوڑا کولڈ ہو گیا تھا مجھے، تو میں ویڈیو نہیں لا پا رہی تھی اور میں بہت مس بھی کر رہی تھی اس سیشن کو، کہ کچھ اچھا سیکھنے کو ملتا ہے اور شیئر بھی کرنے کو ملتا ہے۔ تو کافی ٹھنڈ ہے، آپ لوگ بھی اپنا دھیان رکھیں سب کوئی، اور ہو سکے تو گھر میں ہی رہیں، ضرورت ہو تبھی باہر نکلیں کیونکہ بہت ٹھنڈ ہے ابھی۔ تو آج میں نے بہت ہمت کر کے کوشش کر کے ویڈیو بنایا ہے، جس کا موضوع ہے کیا آپ نا امید ہو، کیا آپ گنہگار ہو، اللہ سے نا امید ہو۔ تو امید کرتے ویڈیو آپ لوگوں کو بہت پسند آئے گی۔ اس ویڈیو میں ہم لوگ دیکھیں گے انشاءاللہ، جہاں تک مجھے اس ویڈیو کے ٹاپک سے لگ رہا ہے کہ اس میں یہ ہوگا کہ بہت سارے لوگ سوچتے ہیں نا کہ مطلب وہ کچھ گناہ کر لیتے ہیں تو ان کو لگتا ہے کہ اللہ انہیں کبھی معاف نہیں کریں گے، اللہ ان سے ناراضی رہیں گے، تو ان کو لگتا ہے کہ اب ہم نے گناہ کیا ہے تو اللہ ہمیں معاف کریں گے کہ نہیں کریں گے۔ تو اس غلط فہمی میں شیطان ان کو بہکاتے رہتے ہیں کہ نہیں اب تم کو اللہ معاف نہیں کریں گے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ آپ جب چاہو، ابھی آپ جب تک اس دنیا میں ہو، حیات سے ہو، آپ کبھی بھی اللہ سے معافی مانگو دل سے، تو اللہ انشاءاللہ آپ کو معاف کریں گے۔ اور بہت سارے لوگ سوچتے ہیں کہ ہمارا ایج ہو گیا ہے، ہم 60 کے ہو گئے، 70 کے ہو گئے، تو اب ہم نماز پڑھے کہ نہیں پڑھے، اب اللہ ہمارے نماز کو قبول کریں گے کہ نہیں۔ تو ایسا کچھ نہیں ہے، آپ جب چاہو اب بس، لیکن جتنا کوشش کرو کہ آپ خود بھی ایفرٹ ڈالو کہ ہاں ہم اللہ کی طرف آئیں، اللہ کو کے راستے پہ چلیں۔ تو چلیں اس ویڈیو میں ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ پورا ہول ویڈیو دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا ہے، کیا بتایا گیا ہے۔ تو امید کرتے ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئے گی، لاسٹ تک ویڈیو میں بنے رہنا۔ تو پھر چلے چلتے ہیں، دین کی باتیں ساتھ بھی سیکھتے ہیں۔ بدقسمتی سے زندگی ہمیشہ ہماری توقعات کے مطابق نہیں چلتی۔ کبھی ہمیں یوں لگتا ہے کہ ہم خوشی کے مارے بادلوں سے بھی اوپر اڑ رہے ہیں۔ ہم اپنے دوستوں کے ساتھ ناقابل یقین حد تک اچھا وقت گزار رہے ہوتے ہیں، اور کبھی ہم زمین پر آ گرتے ہیں اور اتنا نیچے چلے جاتے ہیں کہ ہم واپس اٹھنے کے قابل نہیں رہتے۔ ہم مایوسی کے گڑھے میں جا گرتے ہیں اور اس سے باہر نہیں نکل پاتے۔ ہم بالکل تنہا محسوس کرتے ہیں۔ اس تمام اکیلے پن میں ایسا وقت بھی آتا ہے جب کوئی بھی ہمیں نہیں سمجھ رہا ہوتا۔ ایسے وقت میں جب ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ہماری مادی زندگی بہت دشوار ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری روحانی زندگی بھی سنگین مسائل کا شکار ہے، کیونکہ ہماری زندگی گناہوں سے بھری ہوئی ہے۔ اس پر قابو پانے کے بارے میں سوچتے ہوئے شیطان آ جاتا ہے۔ وہ اسے ایک سنہرا موقع سمجھتا ہے اور آپ کو مایوسی میں ڈال دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے، تم نے تو بہت گناہ کیے ہیں، اب تم تبدیل نہیں ہو سکتے، اب اس کے سوا کوئی چارہ نہیں کہ اسے ایسے ہی چلنے دو۔ وہ ایک کے بعد ایک فریب دینے والی بات کرتا رہتا ہے تاکہ آپ خدا پر امید کھو بیٹھیں۔ پھر وہ کہتا ہے، دیکھو، تم نے زندگی میں کبھی ایک بھی فرض ادا نہیں کیا، تم ایک ایسے انسان ہو جو نماز بھی نہیں پڑھ سکتا، تم ایک ایسے انسان ہو جو گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے۔ کیا تمہیں واقعی لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دے گا؟ کیا تم اس گندگی سے باہر نکل سکو گے؟ وہ مزید کہتا ہے، اب بہت دیر ہو چکی ہے، اب توبہ میں بہت دیر ہو گئی ہے۔ تم سینکڑوں مرتبہ اپنی توبہ توڑ چکے ہو۔ جب تم ایک ایسے انسان ہو تو تم کیسے اپنے ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ سکتے ہو؟ تم خدا کو اپنا چہرہ کیسے دکھا سکتے ہو؟ تو کوئی انسان مایوس کیسے ہوتا ہے جب کسی شخص کی مذہبی زندگی اور اس کے اعمال ٹھیک نہیں ہوتے؟ وہ جہنم کے وجود اور اس کی سزاؤں کا تصور کرتا ہے۔ پھر چونکہ وہ اپنی عبادات کے فرائض کو پورا کرنے میں ناکام رہا ہے، لہٰذا وہ جہنم کے خوف اور مایوسی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اس طرح نا امیدی سے شروع ہونے والا مزاج بڑھتا رہتا ہے، یہاں تک کہ وہ شیطان کی فوج میں شامل ہو جاتا ہے۔ تاہم ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہمارے دین میں سب سے بڑے گناہوں میں سے ایک اللہ تعالیٰ سے مایوس ہونا ہے۔ آپ جانتے ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے کبھی معاف نہیں کرے گا۔ ایسا کہنا خود ایک گناہ ہے، بلکہ بہت بڑا گناہ ہے۔ لہذا ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، نہ یہ کہ شیطان کیا کہتا ہے، کیونکہ ہمیں معاف کرنا شیطان کا کام نہیں ہے۔ ہمیں شیطان سے دھوکہ نہیں کھانا چاہیے۔
ہمیں اللہ رب العزت نے معاف کرنا ہے اور وہ یوں فرماتا ہے، سورۃ الزمر آیت نمبر 53، اے میرے بندو جنہوں نے گناہ کر کے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، خدا کی رحمت سے نا امید نہ ہونا، خدا تو سب گناہوں کو بخش دیتا ہے اور وہ تو بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ میرے بھائی میری بہن، کیا آپ کوئی ایسے انسان ہو جو ایمان کے بغیر مر گیا ہو؟ نہیں، آپ مرے نہیں ہیں، آپ ابھی زندہ ہیں۔ اگر ہم آپ کے تمام گناہوں کو جمع کر لیں، یہ اللہ کی رحمت کے سمندر میں گرنے والے ایک گندے قطرے کے برابر بھی نہیں ہوں گے، کیونکہ اس کی رحمت لامحدود ہے۔ ہمارا خدا کیا فرماتا ہے؟ میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے، اس کی رحمت اس کے غصے سے زیادہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ایک حدیث قدسی میں یوں فرماتا ہے، اگر میرا بندہ میری طرف 1 قدم بڑھاتا ہے، میں اس کی طرف 10 قدم بڑھاتا ہوں۔ اگر میرا بندہ میری طرف چل کر آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں۔ تو میرے بھائیوں اور بہنوں، اپنے رب کی طرف چلو۔ اپنے رب کی طرف صرف چل کر ہی نہیں بلکہ دوڑ کر جاؤ، تاکہ وہ آپ کے لیے رحمت کا سمندر کھول دے۔ جانتے ہو ایک مسلمان عالم کیا فرماتے ہیں؟ تم جو کوئی بھی ہو اس کی طرف آ جاؤ، چاہے تم نے اپنی توبہ 1000 بار توڑی ہو، پھر بھی لوٹاؤ، آ جاؤ۔ کیا یہ مایوسی ضروری ہے؟ دیکھیں، اللہ رب العزت نے آپ کو زندگی عطا کی ہے۔ اس نے آپ کو کوئی درخت نہیں بنا دیا، نہ ہی اس نے آپ کو جانور بنایا، بلکہ اس نے آپ کو ایک انسان کے طور پر پیدا کیا ہے۔ اور سب سے اہم بات یہ کہ اس نے آپ کو اسلام جیسی نعمت عطا کی ہے۔ اپنی زندگی پر غور کریں، اس نے آپ کو نعمتوں سے نوازا ہے۔ آپ ایک ایسے انسان بھی ہو سکتے تھے جس کی زندگی صرف 10 دن ہوتی اور وہ ہسپتال کے بیڈ پر موت کا انتظار کر رہا ہوتا۔ اس لیے کبھی بھی اللہ تعالیٰ سے نا امید نہ ہوں، چونکہ اس نے آپ کو بہت سی نعمتیں عطا کی ہیں تو وہ ایسا نہیں چاہتا۔ میرے بھائی، اس پر یقین رکھو، میری بہن یقین رکھو، یہ مان لو۔ کیوں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے، تم ہی غالب رہو گے اگر تم سچے مومن ہو۔ پھر آپ کو یہ کہنا چاہیے کہ میرا رب مجھے معاف کر دے گا، بشرط یہ کہ میں اپنے ہاتھ اٹھاؤں اور خلوصی دل سے توبہ کروں، جائے نماز پر اتنے آنسو بہاؤں کہ وہ آنسوؤں سے تر ہو جائے۔ بھائی، اللہ اس وقت آپ کی بات سن رہا ہے، وہ جانتا ہے کہ آپ کے دماغ میں کیا چل رہا ہے، وہ آپ سے ناراض نہیں ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ آپ اپنے ہاتھ اٹھائیں اور توبہ کریں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ ابھی کہہ رہے ہوں، ٹھیک ہے، میں اپنی زندگی میں کچھ تبدیلی لاؤں گا، لیکن یہ ابھی صحیح وقت نہیں ہے۔ شاید آپ کہہ رہے ہوں، مجھے پہلے اپنی تعلیم مکمل کر لینے دیں، مجھے زندگی میں کچھ حاصل کر لینے دیں۔ یا آپ کہہ رہے ہوں، میں شادی کر کے زندگی کو کسی ترتیب پر لے آؤں۔ یا شاید کوئی اور بہانہ ہو۔ اسے ٹالتے رہیں بھائی، آخر کب تک ٹالیں گے؟ یقین جانیں، یہ ٹال مٹول کبھی ختم نہیں ہوگی۔ بالآخر جب آپ بوڑھے ہو جائیں گے تو شیطان آپ کو کہے گا، تم نے اپنی ساری زندگی غفلت میں گزار دی ہے، تم اس عمر تک خدا کو بھولے رہے ہو۔ اب تمہاری عمر 60 سال ہو گئی ہے، کیا تمہیں لگتا ہے کہ اب اللہ تمہیں معاف کر دے گا؟ اس طرح شیطان آپ کو دوبارہ مایوسی میں مبتلا کر دے گا۔ آج بھی قبرستان ایسے لوگوں سے بھرا ہوا ہے جو کہتے تھے کہ وہ شادی کے بعد نماز شروع کر دیں گے۔ بھائی، اٹھ کھڑے ہو۔ ان تمام سالوں میں شیطان نے ہمیں دھوکے میں مبتلا کیے رکھا۔ مایوسی کے گڑھے سے باہر نکلو۔ ابلیس سے کہہ دو، میں اب سے تمہاری کوئی بات نہیں سنوں گا۔ روتے رہو، میں تو اب سے صرف اپنے رب کی بات مانوں گا۔ کیا صرف اس وجہ سے کہ آپ سے غلطی ہو گئی تھی آپ ایسے ہی رہیں گے؟ کیا آپ یہ کہہ کر بیٹھ جائیں گے کہ سب ختم ہو گیا؟ یا آپ اٹھ کر یہ کہیں گے کہ اب میں اپنی زندگی دوبارہ شروع کر رہا ہوں؟ بھائی، اٹھ کھڑے ہوں اور ناامیدی کے گندے کیچڑ کو اتار پھینکیں۔ اٹھ کھڑے ہوں، کیونکہ یہ کہنے کے لیے آپ کو کھڑے ہونا پڑے گا۔ تکبیر کہیے۔ اللہ اکبر، اب فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ تو ماشاءاللہ سے بہت ہی خوبصورت ویڈیو تھی، بہت کچھ سیکھنے کو ملا اس ویڈیو سے ہمیں، اور امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو بھی بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا کہ بہت سارے لوگ نا امید ہو جاتے ہیں کہ ہم نے گناہ کر لیا تو اب اللہ ہمیں معاف کریں گے کہ نہیں کریں گے، یا پھر ہم اب اسی راستے پہ چلیں، اب وقت ہے کہ نہیں، ہم پھر سے نیکی کے راستے پہ چل سکتے ہیں کہ نہیں۔ تو ایسا سوچنا بہت، یہ بھی گناہ ہے، کیونکہ ہم اللہ سے اگر ہم سچے دل سے توبہ کریں، سچے دل سے مانگے کہ اللہ نے جو بھی ہم سے گناہ ہوا، اللہ اس گناہ کو معاف کرو، اللہ ہمیں نیک راستے پہ چلنے کی توفیق دینا، ہدایت دینا، تو انشاءاللہ اللہ اس بندے کو معاف کریں گے۔ لیکن آپ کو دعا کرنا ہے، آپ کو پھر سے توبہ کرنی ہے۔ ایسا نہیں کہ توبہ کیا پھر سے وہ کام سٹارٹ کر دیا، سچے دل سے توبہ کرنی ہے، تو انشاءاللہ اللہ معاف کریں گے۔
تو ہمیں کبھی بھی نا امید نہیں ہونا اللہ سے، کبھی بھی یہ نہیں سوچنا کہ ہم گناہ گار ہیں، ہم سے بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے تو اللہ ہمیں معاف کریں گے کہ نہیں، انشاءاللہ اللہ ہمیں معاف کریں گے اگر ہم سچے دل سے توبہ کریں تو امید کرتے ہیں آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں، ویڈیو کو شیئر کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں اور کمنٹ میں ضرور بتائیں کہ میں نیکسٹ ویڈیو کس ٹاپک پہ بناؤں۔ تو پھر جلد ہی ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔